بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج ہم فضائل اعمال کو کے واقعات سے شروع کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے فضائل اعمال کے کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ تو آج ہم جس صحابی سے کا تذکرہ کریں گے وہ ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں نے اسلام کی خاطر سختیوں کو برداشت کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے، اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقے اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نہ علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقے اکٹھے ہوئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض تھی، یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصد تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح سے ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئی، آخر تک آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر ہی آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے کہ تکلیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی تو انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے، اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، جب تک ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا، اس لیے اگر تم چاہو تو میں اپنی جان کے بدلے میں اپنا مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکے میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور آپ نے اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے، صورت دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچ کرتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازے کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی۔ تو یہ تھا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کے مقام کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جلیل القدر صحابی، ان کو جنازہ پڑھانے کے لیے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ میرے محترم ویسے صحابہ کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ اس لیے فرمایا صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، ویسے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے واقعات ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک ہماری زندگی میں ان کی کچھ رمق ہمارے اندر پیدا فرمائیں گے۔ اور اس لیے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان کو کہا منعن، انہوں نے صحابہ رضی اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی
اور رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال لگانا پڑے مال لگاؤ اور جان لگانا پڑے تو جان لگاؤ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ رضوان اجمعین کے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔